علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے۔ جب آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 23 سال کا عرصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزارا۔ احکامات آتے رہے۔ سب سے پہلی وہی قرآن کریم کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال کا وقفہ رہا، پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی کوئی سورت نازل ہوتی رہی۔ اور 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور زندگی کے آخری سال میں آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ ایک حج کیا تھا۔ ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ظاہر بات ہے حج کی فرضیت بعد میں آئی، لیکن حج پہلے سے ہوتا رہا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی زندگی دعوت و تبلیغ کی محنت میں گزار کر آخری مرحلے میں اللہ کے گھر بیت اللہ پر حاضری لگایا کرتا تھا۔ ہر نبی نے حج کیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا۔ آج جیسا حج ہوتا ہے ایسا حج نہیں ہوتا تھا، کچھ اور اس کا طور طریقہ تھا۔ لوگ بغیر کپڑے کے طواف کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں سن 9 ہجری میں حج کروایا گیا، اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ روانہ کیا، کچھ اعلانات کروائے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اعلان کرنے والا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے، اور آ کر کے انہوں نے کچھ اعلانات کیے۔ ان اعلانات میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اللہ کے گھر کا طواف بغیر کپڑوں کے نہیں کرے گا۔ آج کے بعد کوئی مشرک اور کافر حج کے لیے اللہ کے گھر پر نہیں آئے گا۔ ایسے بہت سارے اعلانات کروائے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے حج کیا۔ اگلے سال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ اس سال میں حج کروں گا۔ آپ کے اعلان کے بعد تمام صحابہ کرام نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ جن کے پاس سواری تھی، جن کے پاس مالی حیثیت اور استطاعت تھی، ایسے تمام لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور حج کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ حج کرنے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے گھر پر حاضری دی، حج کیا، لیکن ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسی جماعت نہیں تھی
جیسی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر حاضر تھی۔ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ اور جب آپ میدان عرفات میں وقوف کے بعد، میدان مزدلفہ میں وقوف کے بعد مینا واپس آئے تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی، بے پناہ کرم۔ اور مزید یہ کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، مکمل شریعت دی ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ان کی امتیں گزری، ان کے پاس دین تھا، لیکن ایسا مکمل دین نہیں تھا جیسا مکمل دین اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیا۔ یہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور یہ کوئی ہم عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اپنے دھرم اور مذہب کو ہم ہر اعتبار سے مکمل کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ روئے زمین کی سچائی ہے۔ اور اللہ پاک نے جب یہ اعلان کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو پھر دین اسلام کے علاوہ اس دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ادیان اسلام کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اگر پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ پاک کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، برحق دین ہے۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین و مذہب اختیار کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان مکتب میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں۔ مکتب کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں اور سب کے سب نامکمل ہیں۔ ایک اسلام ہی ایسا دین ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کے احکامات بتاتا ہے، اور صرف عبادت ہی میں نہیں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں، ایمانیات میں، ہر لائن سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب اسلام ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن اسلام میں یہ بات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اپنے عمل کے ذریعے سے سکھلا کر کے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ پہنچے اور وہیں پر ان کا مزار بھی ہے۔ انتقال ہوا
استن دنیا کی فصیل کے نیچے، فصیل کے باہر ان کا مزار ہے۔ کسی اور مقام پر گئے تھے اور قضائے حاجت کی ضرورت تھی، استنجا کرنا تھا، کسی سے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ، جیسے کوئی اجنبی کوئی مہمان ہمارے یہاں آ جاتا ہے، اسے واش روم جانا ہو وہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ واش روم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا، انہیں بتایا گیا۔ جب وہاں گئے دروازہ کھول کر کے دیکھا تو بیٹھک قبلہ رخ تھی۔ آدمی پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، تو وہ واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو استنجے کے لیے واش روم پوچھ رہے تھے اور جب آپ کو بتایا گیا تو آپ واپس آ گئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں ہمارے نبی نے اس بات کی تاکید کی ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آدمی بیٹھے تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور اس کی پشت یعنی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہاں تک کی تعلیم دی گئی۔